عارف نے میرے ہاتھ سینے پہ ایسے سینے پہ ہاتھ پھرا ویسے شرٹ کے اندر ڈال کے. تو جو لیاقت ہے اس نے میری پینٹ اتر کے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہو کہ لڑکا ہو. پھر لیاقت بولنے لگا ہے کہ اپنی بہن سے کہنا اس کا کتنا مزہ آئے گا جو تھانے جاتی رہتی ہے. آپ کی ایف آئی آر کا متن ہے کہ وہ ملزمان جو ہیں وہ نجائز فروش ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. ان کی آپ کے ساتھ عداوت کیوں ہے اور کیوں اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا؟ پہلے تو انہوں نے ہمیں بھی بہت زیادہ دھمکیاں دی کہ جو تمہارا ایک ہی ماموں ہے اسے مار دیں گے جان سے، یہ وہ. تو پھر میں نے جب دوبارہ انہیں منع کیا تو انہوں نے ہراسمنٹ سٹارٹ کر دی. نہ کن سے ڈر لگتا نا کہ مجھے پسٹل تکر دکھاتے ہیں آتے جاتے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں. 26 تاریخ کو ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے جس کا متن یہ ہوتا ہے کہ 9 سالہ رانیہ جو اپنے کزن کے ساتھ بازار سے گزر رہی ہوتی ہے اور عارف اور لیاقت نامی ملزم جو یہ میرے ساتھ بچی موجود ہے جس کا نام رانیہ ہے اس کو روکتے ہیں اور روک کر اس کو بے آبرو کرتے ہیں. بے آبرو کرنا میں اس ٹائم آپ کو بتا نہیں سکتا وہ الفاظ جو ان ملزمان نے اس بچی کے ساتھ استعمال کیے اور جو حرکات کی، لیکن میں بتانا آپ کو یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل دشمنی میں جو لوگ ہیں وہ کس قدر گر چکے ہیں. 9 سالہ رانیہ کی قمیض اور شلوار میں ہاتھ ڈال کر کہا جاتا ہے آج میں دیکھتا ہوں تو لڑکی ہے کہ لڑکا. اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اور یہ تڑی لگانے کا انداز اس بچی کے تھرو والدین کو کنوے کیا گیا. میرے ساتھ وہ بچی اس کے والدین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یقیناً دکھ کا لمحہ بہن ہے اور ان کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا صبر دے، بڑا غلط حرکت کی. رانیہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اس دن ہوا کیا تھا، کب آپ گھر سے نکلی اور آپ کو کون ملا تھا؟ میں صبح 7 بجے نکلی تھی. میری مما نے نا اپنے کزن کو لانے بجے تھا، ان کا نام ہے اسلام. تو میں جاتی ہوں، مجھے عارف ملا ہے، لیاقت ملا ہے اور عارف نے میرے ہاتھ سینے پہ ایسے سینے پہ ہاتھ پھرا ویسے شرٹ کے اندر ڈال کے. تو جو لیاقت ہے اس نے میری پینٹ اتر کے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہو کہ لڑکا ہو. تو پھر لیاقت بولنے لگا ہے کہ اپنی بہن سے کہنا اس کا کتنا مزہ آئے گا جو تھانے جاتی رہتی ہے. او اللہ. ناظرین یہ وہ ملزمان تھے. پھر آپ نے ان کو کیا کہا؟ ڈر گئی ہوگی آپ. انہوں نے مجھے اسلحہ دکھایا تھا، پستول. انہوں نے پستول دکھائی تھا، میں ڈر گئی، میں بھاگ گئی تھی. تو پھر میں نے جتنی بھی بات تھی میں نے اپنی بہن کو آ کے بتائی. کن کو؟ کون سی والی بہن کو؟ یہ ذرکا. آپ کو اس نے آ کے کیا بتایا، کیا ہوا ہے اس دن اور کب آپ کو پتا چلا کہ یہ معاملات ہوئے ہیں؟ جی میری سے یہی بات ہوئی تھی. اصل میں نا ہم نے شفٹنگ سٹارٹ کی ہوئی تھی تو گھر شفٹ کرنا تھا. تو میری ماما کے کزن پینٹ کرتے ہیں تو ماما نے اس کو بھیجا، عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی کہ تم جا کے انہیں بلا کے لاؤ. یہ جب انہیں بلانے گئی ہے تو رستے میں اس کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آ گیا. اس نے گھر آ کے جیسے ہی مجھے بتایا تو سب سے پہلے تو میں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی. جب اس پہ کوئی عمل و درآمد نہیں ہوئی تو میں سی سی پی او لاہور گئی، ادھر اپلیکیشن سبمٹ کروائی. تو باقی یہ سارا اچھا آپ کی ایف آئی آر کا متن ہے کہ وہ ملزمان جو ہیں وہ نجائز فروش ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. ان کی آپ کے ساتھ عداوت کیوں ہے اور کیوں اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا؟ اصل میں نا 3 سال پہلے میری خالہ کی شادی ہوئی تھی. یہ جو لیاقت ہے اور عارف ہے اس کے بھائی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ سٹارٹنگ سے 25 سال ہو گئے ہیں. قبرستان ہے وہاں پہ یہ لوگ منشیات فروشی کرتے ہیں، آئس ہے، کافی زیادہ نشے ہیں جو یہ کرتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ ہم اس ایریا میں رہتے ہیں تو یہ چیز ختم کی جائے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے ان سے بات کی، میں نے اور میرے ماموں نے مل کے ان سے بات کی تو پہلے تو انہوں نے ہمیں بھی بہت زیادہ دھمکیاں دی کہ جو تمہارا ایک ہی ماموں ہے اسے مار دیں گے جان سے، یہ وہ. تو پھر میں نے جب دوبارہ انہیں منع کیا تو انہوں نے ہراسمنٹ سٹارٹ کر دی. تو آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ ایک اکیلی خاتون اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہیں، منشیات فروشی جو اپنے علاقے سے ختم کر سکتی ہیں؟ بالکل ایسی ہے. عورت ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے؟ اس کے بعد جو سنگین نتائج آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے؟ دل کرتا ہے کہ میں نہ کرتی تو آج میری بہن کے ساتھ یہ معاملات نہ ہوتے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ان کی اصلیت سامنے کیسے آتی اگر جو میں یہ نہ کرتی؟ تو میری بہن کے ساتھ کیا، پتہ نہیں کتنی بچیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوگا انہوں نے، تو سزا تو ملنی چاہیے نا انہیں. اچھا یہ جو میسج بچی کے تھرو بھیجا گیا تھا یہ آپ کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جی کیونکہ پہلے بھی ان کے ساتھ کافی زیادہ لڑائی جھگڑے تھے اسی چیز پہ. پہلے بھی ایف آئی آر ہوئی تھی ایک. تو انہوں نے کہا وہ جو تھانے جاتی ہے نا اسے کہہ دینا جب دوبارہ تھانے جائے گی تو اب تو تمہارے ساتھ کیا، دوبارہ اس کے ساتھ کریں گے. تو آپ نے کیا رد عمل کیا، کیا آپ نے اختیار کیا؟ قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے؟ بالکل ایسی ہے. میں
گئی. پہلے تو میں نے 15 پہ کال کی, ڈیٹا سارا میرے پاس موجود ہے, کوئی بھی نہیں آیا. پھر ایک ایس آئی تھے, وہ آئے, کہتے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے جگہ بند کروا دی ہے. لیکن جب میں نے وہاں پہ جا کے ریڈ کی تو وہاں پہ سب ایسے ہی تھا, بھنگ پلا رہے تھے, وہ جو بھی وہ نشہ کرتے ہیں ویسے ہی لوگ تھے وہاں پہ, سارا سین ویسے ہی چل رہا تھا. اس بچی کے ساتھ جب سے یہ انسیڈنٹ پیش ہوا ہے, یقیناً ٹراما, ایک ڈپریشن ہوتا ہے, بڑی واردات اس کے ساتھ کی گئی ہے, تب سے بچی نارمل ہے کہ اب نارمل والی حرکات کر رہی ہے کہ اتنے بڑے ٹراما سے باہر آ گئی ہے؟ نہیں, مینٹلی تو دیکھیں ڈسٹرب ہو گئی ہے, کافی زیادہ بیان وغیرہ ہوا, اس وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹرب ہے. پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ جی, سب انسپیکٹر سائمہ ہے, انہوں نے کافی میرے ساتھ تعاون کیا, کافی مجھے سپورٹ کیا. لیکن اب جو میں نے بندہ نامزد کروایا ہے نا, اس کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہو رہی. کتنے ملزمان گرفتار ہیں اور مین ملزم آپ کا کون ہے؟ 2 ہیں مین, عارف اور لیاقت جو تھے وہ اندر ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو 3 ناقص معلوم افراد تھے اس میں سے ایک کو اس نے پہچانا ہے. اس کی میں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی تھی مناوا والے ڈی ایس پی کے پاس, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل و درآمد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. عموماً طور پہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو ایف آئی آر فوری طور پر لانچ نہیں کی جاتی, پہلے تفتیش کی جاتی ہے, ایویڈنس دیکھے جاتے ہیں. تو کیا آپ کو اس تمام معاملات سے گزرنا پڑا؟ بالکل ایسی ہے. پولیس والوں نے آپ کو کیا سوال و جواب کیے؟ انہوں نے, دیکھیں ظاہری بات ہے کہ انویسٹیگیشن تو ہوتی ہے ہر معاملے سے پہلے, کیونکہ انہوں نے دونوں پارٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو. انہوں نے اپنی پوری انویسٹیگیشن کی, محلے میں آئے, ساری جگہ وہ سب انسپیکٹر خود آئی, انہوں نے سارا معاملہ دیکھا, جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا اس جگہ پہ گئیں, جس کو کزن کو بلانے بھیجا تھا اس کا بھی بیان وغیرہ کیا, باقی پھر انہوں نے ایف آئی آر دے دی. ماں جی کی کہنا چاہو گے, ایڈا وڈا واقعہ ہو گیا تہاڈی بیٹی نال, کس طرح پتہ لگا تانوں تے کی ادوں تہاڈے جذبات سن؟ میں تو یہاں رہتی نہیں ہوں, میں رہتی ہوں ٹیمپر روڈ. جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں آئی ہوں. میں تو وہاں ہی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا, چلو ہمیں مارتے رہے, تھپڑ مارے یا ہماری بیٹی کو چونک میں مارا. 3 سال سے وہ لڑ رہے ہیں, ہم نے پرچہ کرایا, پیروں میں آ کے گر جاتے تھے, پھر ہم انہیں معاف کر دیتے تھے کہ ہماری بیٹی کا گھر نہ خراب ہو. پر انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے نا, یہ نہیں صحیح, اس کی معافی نہیں. کتنی تکلیف ہوئی ہے یہ معاملات جب بچوں کے اوپر آتی ہے تو انسان برداشت نہیں اب کرتا. ہماری بچی نے اکیڈمی پڑھنے بھی جانا ہے, کس طرح جائے گی؟ پھر وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے, ایک میرا نواسا ہے, ان کا بھائی ہے, کہ ہم ان کے ساتھ کچھ کریں گے غلط. ہمیں بہت پریشان ہے. مجھے تحفظ چاہیے اپنے بچوں کے لیے, اور یہ میری جو فریاد ہے نا, یہ مریم نواز تک پہنچنی چاہیے. اچھا بیٹا مجھے بتاؤ, جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکلی ہو اکیڈمی وغیرہ یا چیز لینے کے لیے؟ نہیں, اپنے بھائی سے منگواتی ہوں. ڈر لگتا ہے؟ ہاں جی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ کہ جب بھی وہ آئیں ایسے بہت مجھے ڈر لگتا ہے. آئیں مجھے پکڑ لیں, مجھے اتنا کل سے ڈر لگتا ہے نا کہ وہ مجھے پسٹل تکا دکھاتے ہیں, آتے جاتے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں. رات کو نیند آ جاتی ہے؟ بہت مشکل سے آتی ہے. ہائے اللہ. ناظرین, یہ وہ معصوم بچی ہے جس کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کی گئی, اور جس کی یقیناً اس نے اپنی بڑی زندگی مستقبل گزارنا ہے, اور اس کو اس ٹراما میں ڈال دیا گیا جو تا حیات کبھی زندگی میں وہ بھول نہیں پائے گی. میری بہن, کیا اپیل کرنا چاہیں گی آپ, کیا چاہتی ہیں آپ حکومت وقت سے, اقتدار میں جو عوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہیں نا, انہیں سزا تو ملنی چاہیے اس چیز کی, کیونکہ خالی یہ 2 بندے نہیں ہیں کہ یہی یہ کام کرتے ہیں, اور بھی کافی زیادہ لوگ ہیں جو نشے کی حالت میں بچیوں کو ہراس کرتے ہیں, ہراسمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹورچر کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کی عزت محفوظ ہی نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ ہمارے محافظ ہیں, میں کیا کہوں اب. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بھائی کی, اپنی فیملی کی پروٹیکشن چاہیے. ناظرین, یقیناً مریم نواز نے کہا تھا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے اور زیرو ٹالرنس کے ساتھ ان کے لیے کام کیا جائے گا. اور یہ جو خاتون بیٹھی ہے زرکا, اس نے یہ ایجنڈا اٹھایا کہ میرے علاقے میں میرے ہمسائے جو منشیات فروشی کر رہے ہیں میں روکوں, اور وہ روکنا اس کے لیے وبال جان بن گیا, جو اس کی بہن اور بھائی کے لیے اس ٹائم باہر نکلنا, ان کا جینا محال ہے. اور یہ بچی کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی گئی یقیناً قابل مذمت ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ جو تمام ادارے ہیں وہ ان کو انصاف فراہم کریں تاکہ یہ بچی اور ان کا جو ایک ہی بیٹا ہے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.